سر میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے جس طرح اپنے لیکچر میں ایکسپلین کیا ہے کہ حدیث کی حجت مسلمان پہ تب قائم ہوتی ہے جب وہ آپ وسلم کے یہ روایت آپ وسلم کے دور کی قبول کر کے آپ وسلم کی بات کے طور پہ. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو دین سے ایسا اٹیچ نہیں ہے وہ کس طرح تعین کرے گا کہ اب کون سی بات رسول اللہ تک پہنچ گئی ہے؟ یعنی پھر تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم بخاری یا مسلم میں سے کسی ایک بک کا انتخاب کر لیں اور ان کی جو صحیحات ہے صرف اسی کو صحیح مان لیں, اور یا پھر ہم کوئی اپنی اپروچ بھی مطلب اپنی مطلب وہ سلیکشن کے حساب سے کہ ایک عام آدمی کیسے تعین کرے کہ کون سی حدیث صحیح ہے یا وہ کون سی حدیث کو حجت مانے گا. میں نے قبول کرنے کے الفاظ استعمال نہیں کیے, مطمئن ہو جائے, یعنی علم و عقل کی روشنی میں اس کا اطمینان ہو جائے کہ غالب گمان یہی ہے کہ یہ میرے پیغمبر کی بات ہے, اس پہ اطمینان ہو جائے. تو اطمینان ہر شخص کا اس کی صلاحیت اور استعداد کے لحاظ سے مطلوب ہوتا ہے. ایک محقق عالم ہے تو اس کو تو ہر لحاظ سے وہی اصول سامنے رکھ کے تحقیق کرنی چاہیے جو اس سے پہلے بخاری و مسلم نے یا بعض دوسرے اہل علم نے اختیار کیے ہیں. وہ تو ایسا ہی کرے گا. یعنی اگر کوئی آدمی سائنسدان ہے تو وہ تو کوئی رائے محض کتاب میں پڑھ کے قائم نہیں کر لے گا نا, وہ تحقیق کرے گا اسی طرح. تو اس لیے جو لوگ دینی علوم سے واقف ہیں, اس فن سے واقف ہیں, ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کہ سند کیا ہے, بیان کرنے والے کون ہیں, تاریخی لحاظ سے ان کا ایک دوسرے سے ملنا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے. اسی طرح سے یہ دیکھیں کہ ان کا حافظہ کیسا تھا, فہم کیسا تھا, اور پھر اس ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں کہ اس میں کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے, علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے. تو ان اصولوں کی بنیاد پر ایک عالم, ایک محقق فیصلہ کرتا ہے. عام لوگ باقی سب معاملات میں بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ اہل علم سے رجوع کرتے ہیں. یعنی مجھے جب کوئی طب کا مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ میرے بس میں نہیں ہوتا کہ میں اس فن میں خود تحقیق کروں, میں اس میں اس کے محققین کی طرف رجوع کرتا ہوں. ڈاکٹروں کی طرف رجوع کروں گا, کوئی انجینئرنگ کا مسئلہ درپیش ہے تو میں رجوع کروں گا. لیکن یہ رجوع کرنا مقلدانہ نہیں ہونا چاہیے, سمجھنے کے لیے ہونا چاہیے. یعنی آپ اصل میں چونکہ خود تحقیق کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تو اس لیے اہل علم کی رہنمائی میں بات کو سمجھتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, آپ نے مثال کے طور پر ایک روایت بخاری میں پڑھی, بخاری ایک بڑے محقق ہیں, اسی طرح مسلم میں پڑھی, وہ بھی ایک بڑے محقق ہیں, تو آپ کا اطمینان ہو گیا. آپ کہتے ہیں اس میں تو ایک سادہ بات بیان کی گئی ہے, اس بات سے آپ قرآن کی بنیاد پر بھی واقف ہیں, فطرت کی بنیاد پر بھی واقف ہیں, کوئی اشکال, کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی, عمل کیجئے. اس لیے کہ وہ ایک بڑی خیر کی بات ہے جو آپ کی سمجھ میں آ گئی. آپ کو کوئی کھٹک محسوس ہوتی, بات سمجھ میں نہیں آئی, کوئی ٹھیک طرح سے بیٹھ نہیں رہی, اس سے کوئی پرابلم پیدا ہو رہا ہے, تو اب اہل علم کی طرف رجوع کریں. تو اہل علم ماضی کے ہوں, حال کے ہوں, یہ آپ کا انتخاب ہے. آپ رجوع کر کے ان سے وہ بات سمجھیں. 2-3 لوگوں سے ملنے کے بعد جس چیز پر اطمینان ہو جائے اس پر عمل پیرا ہوں. اس کے بعد ایک آخری سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں, نہیں ہوا اطمینان تو اس روایت کو امام بخاری کے حوالے کریں, سنت پر عمل پیرا ہوں اور اللہ کی کتاب پڑھیں. ٹھیک ہے سر. اس میں ایک چیز آئی تھنک جو اشکال ایک پیدا جو کرتی ہے وہ ہوتا ایسا ہونا چاہیے کہ انسان پہلے قرآن کو سمجھے پھر احادیث کا مطالعہ کرے. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ احادیث کو پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کو سمجھے بغیر. تو اس میں کوئی قرآن مجید تو اللہ کی کتاب ہے, اللہ کے اپنے الفاظ میں ہے, اس کا ترجمہ پڑھنا یعنی اگر آپ عربی نہیں جانتے وہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور مجھے اصرار ہے اس بات کا کہ مسلمانوں کے معاشرے میں اتنی عربی زبان ہر بچے کو آنی چاہیے جس سے وہ براہ راست قرآن کو سمجھ سکے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے چونکہ اس کا اہتمام نہیں ہے تو اس لیے علماء نے جو ترجمے کیے ہیں ان کی بنیاد پر قرآن تو سب سے پہلے پڑھنا ہی ہے, ہر حال میں پڑھنا ہے. وہ اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ہر وقت مطالعے میں رہنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایک بار پورا ترجمہ پڑھ لیجئے,
اس کے بعد گاہے گاہے مختلف مقامات کھول کے دیکھتے رہیے، اور اس طرح قرآن سے آپ کا ایک زندہ تعلق رہے گا۔ سنت بالکل طے ہے، وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، اس کے لیے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کے عمل میں وہ جاری و ساری ہے، اس کو ہمیشہ اپنی زندگی بنائی ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج و عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، نکاح و طلاق کے معاملات ہیں، جانوروں کے ذبیحے کے معاملات ہیں، بدن کی تطہیر کی چیزیں ہیں، وہ رائج ہیں، جاری ہیں، ان میں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے علم میں وہ ہمیشہ سے پورے اتفاق کے ساتھ منتقل ہوئی ہے، ان پر عمل کیجیے۔ اب اس کے بعد یہ آپ کا چوائس، آپ کا انتخاب ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو علم الخاصہ کہتے ہیں امام شافعی، آپ کا دل چاہے پڑھیں، آپ کا دل چاہے نہ پڑھیں، یعنی یہ اب علم کی دنیا میں آپ داخل ہو رہے ہیں۔ جی، جو آپ سے مطلوب تھا سنت پر عمل پیرا ہونا، قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا، وہ آپ نے کر لیا۔ اللہ کے ہاں آپ کی جواب دہی کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ روایتیں ظاہر ہے تاریخی ریکارڈ ہے، یہ آپ کا دل چاہتا ہے پڑھیں، دل چاہتا ہے نہ پڑھیں، پڑھیں تو پھر اس کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ اس طرح پڑھیں۔ بہت شکریہ۔